بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 4. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. اللہ پاک نے یہاں کل 25 احکام بیان فرمائے ہیں اور آیت نمبر 22 سے شروع ہوتے ہیں. شروع جہاں سے کیا وہاں اللہ پاک نے اپنی توحید کا حکم دیا ہے، پھر جہاں جا کر اختتام کیا ہے 2 رکوع کے بعد آخر میں بھی اللہ پاک نے اپنی توحید پر ہی اختتام کیا ہے. کل 25 احکام ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے لا تقربو، قریب ہی نہ جاؤ، قریب ہی نہ جاؤ، یعنی ایسے گناہ جن کے متعلق انسان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ان میں واقع ہونے کا، ان کے بارے میں کہا کہ قریب ہی نہ جاؤ، لا تقربو. اور کچھ سے ویسے منع کیا ہے اور کچھ ایسے احکام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولادوں کو افلاس کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے. نحن نرزقهم، ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی.
ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا گناہ ہے بہت بڑا۔ عزیز بھائیوں، اس معاشرے میں، جہالت کے معاشرے میں 3 اسباب تھے جن کی وجہ سے اولادوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ ایک تو یہ ہے املاق، افلاس، کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے۔ اور یہاں جو لفظ ہے اولاد، اولاد میں مذکر بھی شامل ہے اور مؤنث بھی، دونوں کو ہی قتل کر دیتے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ لوگ اولادوں کو قتل کر کے اپنے بتوں اور بزرگوں کے نام چڑھاوا چڑھا دیتے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اس طرح بھی دوسرا سبب تھا قتل اولاد کا۔ تیسرا جو سبب ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا، یہ تیسرا سبب تھا۔ بیٹی ہوگی پھر اس کا نکاح کرنا پڑے گا، پھر کوئی ہمارا داماد ہوگا، اس وجہ سے بھی لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ 3 سبب ہیں کل جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، تینوں سے ہی منع فرمایا اور یہ کہا گیا کہ یہ بہت بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ انہو، بے شک وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس بات سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اسی مشن کو آگے چلایا گیا ہے جو برتھ کنٹرول کے باقاعدہ محکمے بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کی کوشش ہر وقت کرتے رہتے ہیں کہ بچے کم ہو، کبھی کہہ دیا بچے 2 ہی اچھے۔ اب وہ اپنے مشن میں کافی حد تک کامیاب ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ پہلے بچے ہوتے تھے 10، 8، 11، 9، کتنے بیٹے بیٹی ہیں؟ 10، 11، 9، 12، 8۔ اب وہ بالکل ہی کام جو ہے نا وہ نیچے چلا گیا۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 3، 4، 2، بس یہی ریشو۔ ایسا انہوں نے پراپوگنڈا کیا ہے کہ بالکل کام ڈاؤن چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور نہ تم قریب جاؤ زنا کے، بدکاری کے۔ اب پہلا جو حکم ہے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں فرمایا قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ اس گناہ میں پڑنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ جیسے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، زیادہ اس میں خطرہ ہے کہ یتیم کے مال کو لوگ کھائیں گے۔ یہاں بھی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور ایسے راستے، ایسے اسباب جو انسان کو اس گناہ پر لے جاتے ہیں، ان تمام راستوں کو شریعت نے بند کر دیا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ، ایک تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو منع فرمایا کہ وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولا يدخل علیہا رجل الا ومعها محرم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1862۔ کوئی عورت سفر نہ کرے مگر کسی محرم کے ساتھ، اور اس کے پاس کوئی مرد نہ جائے
مگر اس صورت میں کہ اس عورت کے پاس کوئی محرم موجود ہو، یہ پابندی لگا دی اور یہ راستہ بند کر دیا جو راستہ انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتا ہے، اس راستے کو بند کر دیا۔ فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1341۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں فرمایا گیا، ایاکم الدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الحمو قال الحمو الموت۔ پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ تو ایک آدمی نے سوال کر دیا انصار سے، اللہ کے نبی فرماؤ الحمو، الحم خامند کے قریبی عزیز، خامند کا بھائی، خامند کا چچا زاد کزن، اور خامند کے قریبی یعنی عورت کا دیور ہے اور جیٹھ ہے، اس کے بارے میں فرمایا الحم الموت۔ دیور اور جیٹھ تو سمجھو موت ہے، موت ہے۔ یہ بھی راستہ بند کر دیا کہ عورت ایسے لوگوں سے دور رہے اور بچ کے رہے اور سختی کے ساتھ پردہ کرے۔ یہ بغل کا آستین ہے، اس کے بارے میں زیادہ سختی فرما دی، الحم والموت۔ تیسرا راستہ جو انسان کو اس برائی کی طرف لے کر جاتا ہے وہ انسان کی نظر ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذالک لا محالۃ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، وزنا اللسان المنطق، اور زبان کا زنا بولنا ہے، والنفس تتمنا وتشتہی، اور انسان کا نفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، والفرج یصدق ذالک ویکذب، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ تو غیر عورت کو دیکھنا یا بات کرنا یہ بھی راستے ہیں اور برائی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، آنکھوں کا زنا۔ چوتھی بات جو پیارے رسول علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس سے نکاح نیچی ہو جاتی ہے اور انسان کی شرمگاہ وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، جو طاقت نہیں رکھتا وہ زیادہ روزے رکھ لے، یہی اس کے لیے ڈھال ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جو فرمایا گیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ایسے راستے، ایسے طریقے، ایسے قول، ایسے فعل جو اس برائی کی طرف لے جائیں، ان تمام کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اور یہ اس قدر سنگین جرم ہے کہ لا تقربوا کا لفظ آ گیا ہے، ہر گناہ پر یہ لفظ نہیں آتا، چند ایسے جو زیادہ خطرناک ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ قربان جائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، آ کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام بڑے غصے ہو گئے، بڑے ناراض ہوئے، کیسا اس نے سوال کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھا تعلیم دینے والا نہ کوئی آپ سے پہلے دنیا میں آیا ہے نہ بعد میں آئے گا۔ آپ نے اس کو اپنے قریب بٹھا لیا اور فرمایا ادنو، قریب ہو جا، قریب آ جا، اور بڑے احسن انداز سے سمجھا دیا۔ فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہتا ہے نہیں۔ پھر فرمایا تو چاہتا ہے تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ کہتا ہے نہیں۔ بیٹی سے نہیں۔ اس طرح قریبی خواتین کا نام لے کے فرمایا کہ جس سے تو برائی کرتا ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ پھر آپ نے 3 دعائیں فرما دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، گناہ اس کے معاف کر دے، اور اس کے دل کو پاک کر دے، اور اس کی شرمگاہ کو حفاظت میں کر دے۔ 3 دعائیں فرمائیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ نے دعا فرما دی، آپ کی دعا سے اللہ پاک نے اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ ساری زندگی پھر اس نے کبھی غیر محرم عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا احسن انداز سمجھانے کا، محبت کے ساتھ اور اچھی تعلیم۔ صحابہ فرماتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا استاد اور معلم دنیا میں کبھی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ ہمارے محترم فاضل فضیلت الشیخ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، ان کی کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم تعلیم آپ کس طرح دیتے تھے، بڑے احسن انداز سے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دی ہے مگر حق کے ساتھ، الا بالحق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، اس حق کی تفسیر اور وضاحت میں لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا باحدی ثلاث، جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس کا قتل جائز نہیں سوائے 3 باتوں کے ساتھ، النفس بالنفس والثیب الزانی المفارق لدینہ التارک للجماعہ۔ ایک تو جو کسی مسلمان کا قاتل ہے وہ واجب القتل ہے، دوسرا مرتد، اور تیسرا جو شادی شدہ زانی ہے۔ ان 3 آدمیوں کا قتل کرنا حق ہے بالحق کے، اور یہ بھی عام آدمی کا اختیار نہیں بلکہ یہ اسٹیٹ اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور جو قتل ہو گیا مظلوم ہونے کی حالت میں، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، اس کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ قصاص لے لے جان کے بدلے جان، چاہے تو دیت لے لے، چاہے بالکل ہی معاف کر دے، نہ قصاص لیتا ہے اور نہ دیت لیتا ہے، یہ مقتول کے ولی کو اختیار ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ کو یا حکومت کو یا صدر مملکت کو یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ کسی کو معاف کرے یا کسی کو نہ کرے۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، یہ اس مقتول کے ولی کا اختیار ہے، قصاص لے لے، دیت لے لے یا بالکل ہی معاف کر دے۔ فلا یسرف فی القتل، پس نہ وہ زیادتی کرے قتل میں،
کہ ایک آدمی کے بدلے 2-3 قتل کر دے کہ میں سارا کنبہ سارا خاندان ہی مٹا دوں گا، یہ نہیں۔ انہو کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، اس کی مدد کرنا جو مقتول کا ولی ہے، وارث ہے، اس کی مدد کرنا اسٹیٹ اور حکومت کی ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کریں۔ انہو کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، اس کی مدد کرنا سب پر لازم ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اب یہ دوسرا مقام آ گیا اسی رکوع کے اندر، لا تقربوا، پہلے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ، اور قریب جانے والے راستے بھی بند کر دیے، اب فرمایا اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے۔ کیا مقصد؟ کہ اگر کوئی یتیم کا مال ہے تمہارے پاس امانت رکھی جائے کہ کوشش کرو کہ میں امانت نہیں رکھوں گا، کیونکہ جب رکھ لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے اس میں نجائز طریقے سے کھا لے، جو امانت دار ہے جس کے پاس امانت پڑی ہوئی ہے خطرہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس کو پکڑو ہی نہ، اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان فطری طور پر راغب ہوتا ہے مال کی طرف، اس لیے کہا نہ قریب جاؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب قریب جاتا ہے نا تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے اور حرام کو کوئی ہیلا بہانہ کر کے حلال بنا لیتا ہے، اپنے دل سے ہی، اپنے دل میں کوئی ہیلا بہانہ کر کے حرام کو حلال بنا لیتا ہے اور پھر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ محترم الشیخ حافظ نور پوری رحمہ اللہ کسی مدرسے کا یا مسجد کا کوئی چندہ پکڑتے نہیں تھے، تو آپ سب پکڑ کے مدرسے دے دو، نہیں میں نہیں دیتا، تم خود دے کے آؤ، پکڑ کے دینا بھی نہیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آدمی چندہ جمع کر رہا ہے، ادھر استاد صاحب بیٹھے ہیں، ادھر پکڑ کے یہاں دے دو، اتنا بھی نہیں پسند فرماتے تھے، قریب ہی نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر جو احسن طریقہ ہے اس میں کو کاروبار کرنا، اس میں اضافہ کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کو بڑھانا، یہ احسن انداز ہو۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ اشدہ کا معنی جوانی، عقل بالغ ہو گیا ہے تو اس کا سارا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور پورا کرو عہد، وعدہ، بے شک وعدے کا سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا کرو ماپ، ماپ پورا کرو جب تم ماپو۔ وَزِنُوا، اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو کے ساتھ، قسطاس ترازو، المستقیم سیدھی، ترازو بالکل صحیح ہو، ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے تو دیکھ رہے ہیں بالکل صحیح پوائنٹ ہے، پورے وزن ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر کوئی چکر رکھا ہوا ہو، دیکھنے سے بھی نظر نہ آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ترازو بالکل سیدھی رکھو، یہ ایسا جرم ہے جس جرم کی وجہ سے کئی قوموں کو ہلاک کیا گیا۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے انجام میں، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ جب وزن پورا کریں گے تو انجام اچھا ہوگا، اگر وزن پورا نہیں کریں گے اس کا نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا کہ جس طرح تو دوسرے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے کم تول کے، تیرے مال پر بھی زیادتی کرنے والے بڑے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، انجام اس کا بڑا برا ہوگا، تیرا بھی نقصان ہو جائے گا۔
वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह ताला ने आप भाइयों का और मेरा एक रिश्ता रखा हुआ है। इस रिश्ते का वास्ता देकर मैं अर्ज़ करता हूँ कि तबसरे कम किया करो, सियासी और मजहबी और उलमा पे और सियासतदानों पे और अल्लाह के बंदों पे जो मेरा और आपका वास्ता अल्लाह ने बनाया है ना, अपनी ज़ुबान को ज़्यादा बंद रखने की कोशिश किया करो। वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन, और मत पीछा करो मा लैसा लक बिही इल्मुन, जिसका तुम्हें इल्म नहीं। अल्लाह सच्चा जानता है जब आप भाई तबसरे करते हो तो तकलीफ़ होती है, उसके पीछे बुनियाद कोई नहीं होती। बुनियाद क्या होता है? ज़राए अबलाग और मीडिया, और कुछ नहीं होता। आप सबको पता है कि मीडिया झूठ बोलता है और बहुत बड़ा अल्लाह ताला की नाफरमानी का ये ज़रिया है। आपके पास यही वसाइल होते हैं तो तबसरा करते करते घंटा घंटा और बड़े 2-2 घंटे, कई ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो एक दिन में 4-4, 5-5 घंटे मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर और फिर तबसरे, फलाने सियासतदान ने ये कह दिया और फलाने आलिम दीन ने ये कह दिया। अल्लाह के बंदो, मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते का वास्ता दे के सवाल करता हूँ, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन, कम ज़ुबान ज़्यादा बंद रखने की कोशिश करें और ऐसी बात का पीछा ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। इल्म क्या होता है? पूरी बसीरत, 100% ये बात सच्ची। मैं आपसे अर्ज़ करूं, सहाबा से ज़्यादा पाकीज़ा कोई मुआशरा नहीं, ना उससे पहले ना उसके बाद ता क़यामत। कभी ऐसा होता था कि बात बिल्कुल बेबुनियाद है लेकिन वो शोहरत पकड़ जाती, मशहूर हो जाती। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप पर लोगों ने बुहतान लगा दिया, मशहूर हो गई बात। इतनी मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई कि जो मुखलस और साले और नेक लोग थे सहाबा किराम, वो भी उसके अंदर शामिल हो गए। उससे पाकीज़ा कोई मुआशरा हो सकता है? वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्मुन, थोड़े तबसरे, थोड़ी बातें और ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र और कुरान पाक की आयतें और हदीसें, तबसरे कम कर दें, ज़्यादा खामोश रहने की कोशिश करें। इन्न सम्अ वल बसरा, बेशक कान और आँख, कान से जो सुनते हो ना उसका भी सवाल होना है। वल बसरा, और आँख, आँख से जो देखते हो उसका भी सवाल होना है। वल फुआद, और दिल, दिल का नंबर 3 आया। क्यों भला? इसलिए कि कानों से और आँखों से जो बात जाती है वो दिल की तरफ चली जाती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है बिल्कुल झूठ होता है, लेकिन वल फुआदा, दिल में जाके इतनी पुख्ता होती है कि कई सालों तक जान नहीं छोड़ती। कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, हर एक का सवाल होना है। आँख से क्या देखा इसका सवाल होना है, कान से क्या सुना इसका सवाल होना है, ज़ुबान से क्या बोला इसका सवाल होना है, दिल में क्या क्या गिरा बना के रखी हुई थी इसका भी सवाल होना है। तबसरे कम कर दो, ज़्यादा अपनी जान का फ़िक्र करो। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, मेरे बारे में अल्लाह पाक ने मुझसे क्या सवाल करना है, बस अपनी फ़िक्र ज़्यादा करें। अल्लाह के बंदों पर, उलमा पर, सियासतदानों पर तबसरे कम कर दे, थोड़े कर दे, थोड़ा वक़्त बर्बाद करें। वला तमशि फिल अर्द मरहा, और ना तुम चलो ज़मीन में अकड़ कर। इन्नका लन तख़रिक़ल अर्द, बेशक तू नहीं फाड़ेगा ज़मीन को। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और ना तुम पहुँचेगा पहाड़ों को लंबाई में। तेरा कद 5 फुट है या 6 है, अकड़ के चलेगा तो 8 फुट नहीं होना,
7 بھی نہیں ہونا, 9 بھی نہیں ہونا, اتنا ہی رہنا ہے. اللہ پاک نے پہاڑ کا نام دے دیا ہے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کی برائی اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. یہ کل 25 حکم بیان ہوئے ہیں. آیت نمبر 22 سے شروع ہوئے اور آیت نمبر 38 تک چلتے رہے. پہلے کچھ حکم ہوئے, یہ کام کرو, یہ کرو, یہ کرو, اور کچھ سے منع کیا گیا. کل 25 احکام. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. یہ ان باتوں سے ہے جو وحی کی آپ کی طرف تیرے رب نے حکمت سے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود. یہ جو 25 احکام ہیں آیت نمبر 22 سے شروع ہوئے, ختم بھی یہی. شروع ہوئے تو یہی لفظ تھا, لا تجعل مع اللہ, ختم بھی اسی لفظ پر, لا تجعل مع اللہ. باقی سارے احکام اس درمیان میں ہیں. فتلقا فی جہنم, پس تو ڈالا جائے گا جہنم میں, ملوما مدحورا, ملامت کیا ہوا, دھتکارا ہوا. افاسفاکم ربکم بالبنین, کیا چن لیا تجھ کو تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ, تمہیں اللہ پاک نے بیٹے دے دیے. واتخذ من الملائکۃ اناثا, اور اس نے پکڑا فرشتوں سے بیٹیاں. اناسا مونس, خود بیٹیاں بنا لی ہیں. انکم لتقولون قولا عظیما, بے شک تم کہتے ہو بہت بڑی بات, بہت بری بات, کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, بری بات کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.